बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कि स्कॉर्पियो के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। और जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि साल 2023 अब अपने इख्तिताम को है और साल 2024 की आमद है। और कैसा होगा साल 2024 बुर्ज स्कॉर्पियो वालों के लिए। और एक बात नाज़रीन हम आप पर वाज़ह कर दें, वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक बात नाज़रीन हम आप पर वाज़ह कर दें कि हम आपकी किस्मत को बदल नहीं सकते, हम आपको आपकी किस्मत के साथ डील करना सिखा सकते हैं। और नाज़रीन, जो ये हम आपको जायचा बताते हैं नाज़रीन, ये ओवरऑल जायचा होता है, तमाम अफराद के लिए यही जायचा होता है। और जो जायचा सिर्फ आपकी शख्सियत के हवाले से होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से होगा। वीडियो के अंदर नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे कि आपके साल 2024 कैसा रहेगा, आपके माली मामलात कैसे रहेंगे, जिन लोगों की शादी हुई है उनके हालात कैसे रहेंगे, गैर शादीशुदा अफराद की शादी का चांस कब कब है, और कौन सी तारीखें इस साल के अंदर आपके लिए बेहतरीन हैं और कौन सी तारीखें मुश्किल हो सकती हैं, जॉब के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से और आपके दिगर मामलात के हवाले से इस वीडियो में हम आपके डिस्कस करेंगे। और नाज़रीन अब हम आते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, साल 2024 ओवरऑल बुश स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। साल का आगाज़ बहुत बेहतरीन हो रहा है। इसमें आपको बहुत से माली फ़ायदे हासिल होंगे और जिन लोगों की जॉब नहीं है वो उन मुस्तकिल जॉब पर आ जाएंगे। और जो लोग गैर शादीशुदा हैं और काफ़ी अरसे से जिनकी उम्रें बढ़ रही हैं तो उम्मीद है कि इस साल इंशाल्लाह वो रिश्ता अज़वाज में उससे मुंसलिक हो जाएंगे। और आपके लिए साल सारा अहम और नेक साबित होगा। और जो समाजी सियासी शख्सियात और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के हवाले से ये साल ओवरऑल बड़ा बेहतरीन है। लेकिन चंद दिन इस साल के अंदर कुछ मुश्किल हो सकते हैं और चंद दिन आपके लिए बड़े बेहतरीन हो सकते हैं। इब्तदा की साल की हम बात करें तो साल का आगाज़ आपका बड़ा बेहतरीन हो रहा है, लकी साल हो रहा है। लेकिन साल के अंदर कुछ दिन ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ी बहुत मुश्किलात पेश आ सकती हैं या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। साल का आगाज़ आपका बड़ा बेहतरीन है। 5 फरवरी से नाज़रीन आपका जो शर्फ याफ्ता टाइम शुरू हो रहा है, 5 फरवरी से 14 मार्च बड़ा बेहतरीन है। और 1 मई से नाज़रीन आपका और इससे ज़्यादा लकी टाइम शुरू हो जाएगा। और नाज़रीन 29 मार्च आपके लिए साल के हवाले से यूँ कह लें कि एक गेम चेंजर साबित होगा। 29 मार्च का जो टाइम है, 29 मार्च से आपका ये यूँ कह लें कि नेक घड़ियाँ आपके लिए शुरू हो रही हैं। और यूँ कह लें कि अच्छी ख़बरें आपके हवाले से हैं, माली हवाले से बेहतरीन हैं। और प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से जिन लोगों की मंगनी शादी नहीं हुई और तब्दीली के हवाले से यूँ कह लें कि जो तब्दीलियाँ चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ चाह रहे हैं या रिहाइश की तब्दीली करना चाह रहे हैं, कारोबार को बदलना चाह रहे हैं, जॉब की तब्दीली चाह रहे हैं, तो ये 29 मार्च का आपका ये बड़ा बेहतरीन टाइम है। और इस टाइम और यही टाइम भी उन लोगों के लिए बेहतरीन होगा जिनके लिए अब शादियाँ नहीं हुई। लेकिन जो मज़ीद बेहतरीन साल के अंदर तारीखें हैं वो भी नाज़रीन आप नोट फरमा लें कि साल 2024 में जनवरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस साल का आगाज़ ही आपका बड़ा नेक हो रहा है। 8 जनवरी से लेकर नाज़रीन 14 जनवरी ये आपके लिए बड़ी नेक तारीखें होंगी। इस तारीख़ों के अंदर आप कुछ भी नया करना चाहें, कोई बिज़नेस डील करना चाहें या अपनी ज़िंदगी का कोई बेहतरीन फ़ैसला करना चाहें या जो आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही हैं तो उन ख्वाहिशों की तकमील के हवाले से भी नाज़रीन ये तारीखें बड़ी बेहतरीन हैं। और नाज़रीन जो बेहतरीन तारीखें हैं फरवरी के हवाले से, तो नाज़रीन 19 से लेकर 29 फरवरी बेहतरीन है। और अगर हम मार्च के हवाले से बात करें तो मार्च की 2 से लेकर 18 मार्च तक है। और अगर हम अप्रैल की बात करें तो 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल है। और अगर हम मई के हवाले से बात करें, मई के अंदर जो बेहतरीन दिन आ रहे हैं उसमें 6 मई से लेकर 8। और इसके बाद नाज़रीन हम बात करें जुलाई के हवाले से, तो नाज़रीन जुलाई के अंदर भी बड़े अच्छे दिन हैं आपके लिए। वो 10 से लेकर 12 जुलाई बेहतरीन है। और फिर उसके बाद नाज़रीन 22 से लेकर 29 जुलाई ये बहुत अच्छा वक्त होगा। और इसके बाद अगर हम अगस्त के हवाले से, बेहतरीन तारीख़ों के हवाले से हम बात करें तो 6 से लेकर 9 अगस्त और फिर नाज़रीन 12 से लेकर 14 अगस्त ये बड़े बेहतरीन दिन होंगे। और फिर अगर हम
सितंबर की बात करें तो 28, 29, 30 सितंबर की आपके लिए ये बेहतरीन तारीखें होंगी। अगर हम अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर के अंदर आपके लिए 13, 14, 15 ये नाज़रीन आपके लिए बड़ी बेहतरीन तारीखें होंगी। और फिर अगर हम नवंबर की तारीख़ों के हवाले से बात करें तो हम ये आपके लिए बनेगी 25, 26, 27, 28। ये नवंबर के नाज़रीन आपके लिए बेहतरीन तारीखें हैं और ये तारीखें आपके लिए हर हवाले से बेहतरीन हैं। अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के हवाले से, कोई भी बेहतरीन फ़ैसला साजी के हवाले से, मंगनी शादी के तय करने के हवाले से, ये आपके लिए नेक घड़ियाँ हैं। इस मामला इन तारीख़ों के अंदर आप हर किस्म के मामलात को तय कर सकते हैं और जो भी फ़ैसले इन तारीख़ों के अंदर करेंगे तो इंशाअल्लाह वो बाइस बरकत होंगे और आपके लिए नेक साबित होंगे। अब बात करेंगे हम नाज़रीन बुर्ज अक़रब वालों के माशी मामलात के हवाले से और इनके आमदन के ज़राए के हवाले से। तो नाज़रीन इस साल के अंदर आपको, जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में बताया कि आपकी आमदन में इजाफ़ा होगा, लेकिन उसके साथ नाज़रीन आपके अखराजात में भी इजाफ़ा होगा और कोशिश यही करेंगे इस साल के अंदर जो आपके जितने वसाइल हैं उसी हवाले से आप अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग करें और अपने फैमिली के हवाले से और दीगर जो आपके जो अखराजात हैं उसको एक बिल्कुल मुहतात अंदाज में लेकर चलें। अपने अखराजात के हवाले से आप ख़ुसूसी तौर पर मुहतात रहें। लेकिन इसके साथ नाज़रीन आपके यूँ लगता है कि जो शादीशुदा अफराद हैं उनके लिए हर किस्म के में इजाफ़ा होगा, औलाद में भी इजाफ़ा होगा और उनकी आमदन में भी इजाफ़ा होगा और दीगर जो गैर शादीशुदा अफराद हैं उनके भी आमदन में इजाफ़ा होगा। तो इसमें नाज़रीन चंद तारीख़ें हैं जो मुश्तरी जो आपके बुर्ज अक़रब के ऊपर जो साद नज़रात कर रहे हैं, यानी कि वो जो आपके लिए नेक घड़ियाँ हो सकती हैं माली हवाले से या किसी बेहतर फ़ैसला करने के हवाले से, कोई बड़ी डील करने के हवाले से। तो उसमें नाज़रीन मुश्तरी की जो सात नज़रात हैं वो 11 से लेकर 14 जनवरी की हैं और उसके बाद नाज़रीन 18 से लेकर 21 ये नाज़रीन अप्रैल की तारीखें हैं। इन तारीख़ों के अंदर आप हर किस्म का बड़ी डील कर सकते हैं। और उसके बाद नाज़रीन जो बेहतरीन दिन आते हैं वो 12 से लेकर 16 अगस्त। तो नाज़रीन ये वो टाइम पीरियड होगा कि आपकी ख़ुद एतमादी में भी इजाफ़ा होगा, आपकी आमदन में भी इजाफ़ा होगा और आप यूँ कह लें कि हर किस्म की आपको कामयाबियाँ मिलेंगी और आपकी सलाहियतों में भी इजाफ़ा होगा। और जो लोग इनाम की ख्वाहिश रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं या इंटरनेशनल लॉटरीज़ में हिस्सा लेते हैं, तो ये तारीखें उनके लिए भी बेहतर हैं। अब नाज़रीन हम बात करेंगे आपके बैरून मुल्क के सफ़र के हवाले से। जो आपके रूहानी सफ़र हैं या मजहबी सफ़र आप अख्तियार करना चाहते हैं और आपके इस साल के अंदर बहन भाइयों और दीगर जो रिश्तेदारान हैं तो उनके साथ कब ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं और कब आपके ताल्लुकात उनसे इख्तलाफी ताल्लुकात हो सकते हैं या मसाइल। आपके जो विरासत के जो मामलात हैं और जो दीगर मामलात हैं उनको आप इस तारीख़ों की रोशनी में सेट करें तो आपके लिए बड़े बेहतरीन होगा। लेकिन आपके इस साल अगर आपका कोई झगड़ा चल रहा है, किसी भी हवाले से कोई कानूनी पेचीदगी है, तो उस हवाले से भी आपको इंशाअल्लाह ताला उसमें कामयाबी नज़र आती है। आपको इस साल हज और उम्रा की ज़ियारत भी नसीब होने के इम्कानात हैं और सफ़र जो मुझे नज़र आते हैं वो आपके जो मरीख़ की जो सितारा ज़ुहल है वो आपके बुर्ज अक़रब के ऊपर जो साद नज़रात कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि आप बैरून मुल्क जा सकते हैं मजहबी सफ़र के हवाले से और दीगर किसी भी किस्म का सफ़र अख्तियार कर सकते हैं। तो 8 जनवरी से लेकर नाज़रीन 10 जनवरी ये टाइम आपका बड़ा बेहतरीन है। और फिर नाज़रीन इसके बाद जुलाई के अंदर चंद बेहतरीन तारीखें आती हैं। 4 से लेकर नाज़रीन 7 जुलाई ये बड़ी बेहतरीन तारीखें हैं और 29 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर नाज़रीन ये बड़ी बेहतरीन तारीखें हैं सफ़र के हवाले से भी और अपने विरासती मामलात को हल करने के हवाले से भी। अगर आप किसी बैठ कर अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं, चंद मोतबर या चंद अपने ख़ानदान के बुज़ुर्ग अफराद के साथ अपने मामलात को तय करना चाहते हैं और आपके अगर कोई इख्तलाफ चल रहा है तो उस इख्तलाफ को ख़त्म करने के हवाले से और सफ़र के हवाले से नाज़रीन ये तारीखें बेहतरीन है। लेकिन नाज़रीन जिस के अंदर आपके ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं वो साल के अंदर कुछ इस तरह की भी तारीखें जिसमें नहस नज़र आपके बुर्ज के ऊपर है। तो वो नहस नज़र नाज़रीन 9 से लेकर 17 अगस्त है
یہ تھوڑا بہت آپ کے لیے نیک نامی کے حوالے سے بھی مشکل ہو سکتا ہے، یعنی کہ ممکن ہے کہ اس دوران آپ کا کوئی دوست آپ پر کوئی الزام عائد کر سکتا ہے، یا سماجی طور پر آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، یا آپ کے جو خاندانی معاملات ہیں وہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر بگڑ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جو یہ نحس نظرات ہیں، کوشش کریں کہ اس دوران آپ اپنا صدقہ ضرور دیں، اور تاکہ بلاؤں اور آفتوں اور مشکلات کے دور ہونے کا یقین کیا جا سکے۔ اب ناظرین، ہم بات کریں گے کہ سال 2024 میں برج اکرب والوں کے لیے شادی کے حوالے سے کون سے دن بہترین ہیں، منگنی شادی کو طے کرنے کے حوالے سے کون سے دن بہترین ہیں، اور کون سے ایسے دن اس میں سال کے اندر ہو سکتے ہیں کہ جس کے اندر جو لوگ ناراض ہیں میاں بیوی، اور صلح کا پیغام بھیجنے کے حوالے سے کون سے دن بہترین ہیں۔ تو جیسا کہ ناظرین میں نے ویڈیو کے آغاز میں ہی کہا تھا کہ جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں تو اس سال انشاءاللہ کبھی امکان ہے کہ وہ لوگ رشتہ ازواج سے منسلک ہو جائیں گے، اور اس سال ایسا لگتا ہے کہ جو ستارہ زہرہ ہے وہ آپ کے برج اکرب کے اوپر 7 نظرات کی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پسند کی منگنی شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس حوالے سے بھی ممکن ہو سکے گا، اور آپ کو آپ کی مرضی کا لائف پارٹنر مل سکے گا۔ اور ناظرین، جو یہ دن میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر ان دنوں کے اندر آپ منگنی شادی کو طے کرتے ہیں تو وہ آپ کی منگنی شادی کامیاب ہوگی۔ اور اگر آپ جن تاریخوں میں یعنی کہ جو نحس دن ہوں گے، اگر ان تاریخوں کے اندر آپ اپنی منگنی شادی کو کریں گے تو وہ اس کے حوالے سے آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین، اس سال کا جیسا کہ میں نے آپ بتایا کہ سال کا آغاز ہی آپ کے لیے بڑا بہترین ہے، اور جن لوگوں کے لیے دیر ہو چکی ہے منگنی شادی، جن لوگوں کی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، عمریں گزرتی جا رہی ہیں، تو ناظرین 21 مارچ سے لے کر ناظرین 24 اپریل کا وقت ہے، یہ ناظرین شرف یافتہ وقت ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ منگنی شادی کا پیغام بھیجیں یا منگنی شادی کو طے کریں تو وہ آپ کے لیے بڑا بہترین ہوگا، باعث برکت ہوگا، نیک ہوگا۔ اور اس کے بعد ناظرین جو دوسرا شرف یافتہ وقت ہوگا وہ 12 جون سے لے کر 7 جولائی، یہ بھی ناظرین بہترین وقت ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد 19 مئی سے لے کر 12 جون، یہ ناظرین آپ کے لیے سال کے اندر بڑے بہترین وقت ہیں منگنی شادی کو طے کرنے کے حوالے سے۔ اور 18 ستمبر سے لے کر ناظرین 13 اکتوبر، اگر ناظرین اس سال اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ منگنی شادی کا پیغام بھیجتے ہیں تو آپ کے منگنی شادی کے طے ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے۔ اور ناظرین یہی وہ ٹائم ہوگا کہ جن لوگوں کے جو لڑکی ہیں یا جو لڑکے ہیں ان کے رشتے طے ہونے کے حوالے سے، یعنی کہ ان کے خود بخود آٹومیٹک اللہ تعالیٰ کے حکم سے رشتے آپ لوگوں کے لیے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور 1 مئی آپ کے لیے سال کے لیے بڑا بہترین ہوگا، اور رشتوں کے طے کرنے کے حوالے سے، کیونکہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر 1 مئی کے بعد آپ کی جو خوش بختی ہے وہ نمایاں ہو جائے گی، اور جو شادی بیاہ کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو سکیں گی، اور اپنی آپ پسند کی منگنی یا شادی کر سکیں گے۔ اور ناظرین اس کے علاوہ جو ستارہ زہرہ آپ کے ستارے پر جو 7 نظرات کے ہوتے ہیں، ناظرین جو یہ ستارہ زہرہ کی ساعت ہوتی ہے یہ خصوصی طور پر منگنی شادی کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اور جو ناظرین اس سے پہلے میں نے ٹائم پیریڈ بتایا ہے کہ جن لوگوں کی ناراضگیاں رہتی ہیں میاں بیوی کی، وہ صلح کا پیغام بھی اسی دنوں میں بھیج سکتے ہیں۔ اور شادی شدہ جوڑے جو ہوتے ہیں وہ ان دنوں کے اندر بہت خوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین جو ستارہ زہرہ اپنی 7 نظرات برج اکرب والوں پر کیے ہوئے ہے تو وہ ناظرین بڑے بہترین دن ہوں گے منگنی شادی کے طے کرنے کے حوالے سے۔ اور یہ خصوصی طور پر ناظرین جو ستارہ زہرہ کی ساعت ہوتی ہے، جو نیک گھڑی ہوتی ہے، اس دوران آپ کو منگنی شادی کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، یعنی کہ وہ سارے اس کا جو ایک کام کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک جو منگنی شادی طے کی ہوتی ہے یا جو نکاح اس وقت کے اندر نیک ساعت کے اندر نکاح کیا ہوتا ہے، تو وہ آپ کی پوری لائف پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اگر آپ مشکل گھڑی میں، یعنی کہ جو نحس گھڑی ہوتی ہیں، اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ رشتہ طے کریں گے تو وہ آپ پھر مشکل میں پڑیں گے۔ تو جو ستارہ زہرہ 7 نظرات کیے ہوئے ہے وہ 11 سے لے کر 14 اور 28 سے لے کر 30 جنوری، ناظرین یہ جنوری کے میں 2 مرتبہ ستارہ زہرہ اپنے 7 نظرات کی ہے، 11 سے لے کر 14 جنوری، اور پھر ناظرین اس کے بعد 28 سے لے کر 30 جنوری۔ پھر ناظرین فروری کے اندر ستارہ زہرہ کی جو 7 نظرات ہیں وہ 20 سے لے کر 24 فروری، ناظرین یہ فروری کی تاریخیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین مارچ کے اندر جو چند تاریخیں آتی ہیں وہ 23، 24، 25 مارچ، یہ ناظرین
3 दिन ऐसे हैं कि सितारा ज़ोहरा अपनी 7 नज़रात इस पर किए हुए है। और 18 से लेकर नाज़रीन 21 अप्रैल ये भी बहुत अच्छा वक्त है सितारा ज़ोहरा की 7 नज़रात के हवाले से। फिर उसके बाद नाज़रीन जो बेहतरीन तारीखें बनती हैं मई की, वो 22 से लेकर नाज़रीन 24 मई बनती है। और फिर उसके बाद नाज़रीन जो जून की तारीखें हैं वो 27 से लेकर यकम जुलाई तक। और फिर उसके बाद नाज़रीन जुलाई की जो बेहतरीन तारीखें बनती हैं वो 21 से लेकर नाज़रीन 23 जुलाई, ये सितारा ज़ोहरा की 7 नज़रात हैं। और उसके बाद नाज़रीन 19 से लेकर 21 सितंबर, ये नाज़रीन बेहतरीन वक्त है रिश्तों के तय करने के हवाले से। और नाज़रीन एक बात और भी इसमें मैं ऐड करता चलूँ कि जो लोग पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे होते हैं तो किसी भी एग्रीमेंट को करने के हवाले से जो शराकती मुआहदा होता है वो उसमें के हवाले से भी सितारा ज़ोहरा की 7 नज़रात में अगर आप करें तो वो भी आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। लेकिन नाज़रीन इसमें आपके जो बुर्ज है उसके ऊपर जो मरीख है अपनी नहस नज़रात भी कर रहा है। वो चंद ऐसे दिन होंगे जिसमें आपको मंगनी शादी का या उन दिनों मंगनी शादी का तय करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो नाज़रीन उस हवाले से नाज़रीन 25 से लेकर नाज़रीन 29 फरवरी ये मुश्किल वक्त है। और उसके बाद नाज़रीन 18 से लेकर 25 अगस्त ये भी नहस घड़ी है। और फिर नाज़रीन 3 और 4 नवंबर, और फिर नाज़रीन दिसंबर में 11, 12, 13 दिसंबर। ये नाज़रीन अगर आप इन तारीख़ों के अंदर अपने रिश्ते तय करते हैं या शादी करते हैं तो वो उन शादियों का अंजाम कुछ अच्छा नहीं होगा। तो ये नाज़रीन नेक घड़ियाँ भी मैंने आपको बता दी और जो नहस घड़ी हैं वो भी आपको बता दी हैं कि ये नहस वक्त हैं, इस टाइम पीरियड के अंदर आप कुछ भी मंगनी शादी न करें। बाकी आगे फ़ैसला आपका है कि आप क्या करते हैं। अब बात करेंगे नाज़रीन हम बुर्ज अक़रब वालों के हवाले से कि मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी आपको कब करनी चाहिए और आपके कैरियर, रोज़गार और कारोबार और इज़्ज़त और वक़ार के हवाले से, और आपके बैरून मुल्क के सफ़र के हवाले से कि कब कब आप बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। और नाज़रीन जो आपके कैरियर में जो बेहतरी आती है वो नाज़रीन उसके लिए आपके इब्तदाई जो 3 माह हैं वो बड़े बेहतरीन हैं। लेकिन इस साल जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस साल आपको थोड़ी सी मेहनत भी थोड़ी सख्त करना पड़ेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नाज़रीन ये आपके मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी के हवाले से बड़े बेहतरीन हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर आपको अपने मनसूबाबंदी और थोड़ी सी सख्त मेहनत की इन इब्तदाई 4 महीनों के अंदर सख्त मेहनत की आपको ज़रूरत होगी। और नाज़रीन यकम मई से लेकर नाज़रीन 14 मई ये आपके हज और उम्रा पर आपकी जाने की जो देरीना ख्वाहिश हैं वो इस दौरान पूरी हो सकेगी। और वीज़ा अप्लाई के हवाले से भी नाज़रीन ये दिन बड़े बेहतरीन हैं। अगर आप बाहर जाकर सेटल होना चाहते हैं तो उस हवाले से भी नाज़रीन और या इमिग्रेशन क्लियर करवाना चाहते हैं तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए बड़ा बेहतरीन है। और नाज़रीन फिर उसके बाद नाज़रीन जो शर्फ़ याफ्ता वक्त है वो 13 अप्रैल से लेकर नाज़रीन 14 मई ये शर्फ़ याफ्ता वक्त है बैरून मुल्क के सफ़र के हवाले से और आपके कैरियर, रोज़गार के हवाले से। और 14 जून से लेकर नाज़रीन 16 जुलाई ये भी औज याफ्ता वक्त है आपके, ये भी कामयाब, ये टाइम पीरियड आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। और उसके बाद नाज़रीन जो शर्फ़ याफ्ता वक्त है वो 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त है, ये भी आपको अरूज पर लेकर जाएगा। और इसके बाद नाज़रीन 16 सितंबर तक आपका जो वक्त है वो अरूज याफ्ता होगा। और ये टाइम पीरियड नाज़रीन आपको कामयाबियाँ दिलाएगा। और तालीमी रूहानी सफ़र आप करना चाह रहे हैं, बैरून मुल्क के सफ़र करना चाह रहे हैं तो वो सफ़र नाज़रीन इन्हीं तारीख़ों के अंदर बैरून मुल्क के सफ़र पेश आ सकेंगे आपको। अगर या आप वीज़ा अप्लाई करें तो कोशिश करें कि इन्हीं तारीख़ों के अंदर करें। और नाज़रीन आपकी जो सरमायाकारी है वो बेहतरीन रहेगी इन तारीख़ों के अंदर। नाज़रीन अगर आप सरमायाकारी करते हैं तो जो पहले जो मैंने बताया कि पहले जो 4 माह हैं उसमें तो नाज़रीन आपकी सितारा जो मुश्तरी है 7 नज़रात बुर्ज अक़रब पर किए हुए हैं, लेकिन उसके साथ नाज़रीन आपको सख्त किस्म की मेहनत भी आपको उसी के अंदर करनी पड़ेगी। नाज़रीन जो मज़ीद आपके कैरियर, कारोबार और रोज़गार में जो तरक्की आ सकती है वो 13 अप्रैल से लेकर 14 मई शर्फ़ याफ्ता वक्त होगा। और 14 जून से लेकर नाज़रीन 16 जुलाई ये भी वो याफ्ता वक्त होगा। और उसके बाद नाज़रीन 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर ये भी आपके कैरियर, रोज़गार, वक़ार, इज़्ज़त में इजाफ़ा देगा
ہوگا۔ اور جو ناظرین اگر آپ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں تو یہی تاریخیں ہر حوالے سے بہترین ہیں۔ اگر آپ سماجی طور پر یا سیاستدان ہیں یا سماجی کارکن ہیں، ایکٹر ہیں، یا غرض کے کسی بھی شعبے سے آپ وابستہ ہیں، تو ان تاریخوں کے اندر آپ کوشش ضرور کریں، تو انشاءاللہ تعالی ان تاریخوں کے اندر کی جانے والی کوششیں انشاءاللہ بارآور ثابت ہوں گی۔ اور ناظرین اس سال کے اندر چند ایسے بھی وقت ہیں جو کہ ہر حوالے سے آپ کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کاروبار مسلسل زوال میں جا رہا ہے یا آپ مسلسل زوال پذیر ہیں، تو ستارہ شمس اور ستارہ مریخ آپ کے برج کے اوپر 7 نظرات کیے ہوئے ہے، تو غرض کہ آپ سماجی کارکن ہیں یا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی شعبہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ناظرین اس میں بہترین تاریخیں ہیں 11 سے لے کر 14 جنوری۔ ناظرین یہ بڑی بہترین تاریخیں، اور 29 فروری سے لے کر 2 مارچ ناظرین یہ بھی آپ کے لیے بڑا بہتر وقت ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین 22 سے لے کر 29 جولائی ناظرین یہ آپ کے لیے بڑا بہترین وقت ہے، اور پھر ناظرین 6 سے لے کر 16 اگست یہ ناظرین اگست کی بہترین تاریخیں ہیں۔ یہ ستارہ شمس اور ستارہ مریخ آپ کے جب برج کے اوپر 7 نظرات کیے ہوئے تو آپ کے یہ کیریئر، عزت، روزگار اور وقار میں انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوگا، اور آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں ابھر کے سامنے آئیں گی۔ پھر اس کے بعد ناظرین 13 اکتوبر سے لے کر 15 اکتوبر کا وقت ہے، یہ بھی آپ کے لیے بڑا بہترین ہوگا۔ پھر اس کے بعد ناظرین نومبر کے اندر چند بہترین دن ہیں، وہ 26 سے لے کر 28 نومبر یہ آپ کے لیے بڑے بہترین ہوں گے، اور یہ آپ کو ان تاریخوں کے اندر بڑا اطمینان محسوس ہوگا، اور آپ سٹیبل ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی ایک معیار پر آ کر بہترین جگہ پر آ کر رکے گی، اور جو آپ کی زوال کی کیفیت ہے اس سے آپ انشاءاللہ تعالی باہر نکل آئیں گے۔ اب بات کریں گے ہم آپ کے وراثت اور انشورنس کے کلیم کے حوالے سے۔ تو ناظرین اگر آپ وراثتی معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں یا وراثت کا حصول چاہ رہے ہیں یا انشورنس کا کلیم کرنا چاہ رہے ہیں، تو پہلے 4 ماہ تو اس سال کے بڑے بہترین ہیں۔ اپریل تک آپ کے لیے بڑی اچھی بہترین ہے شراکتی معاملات کو بھی حل کرنے کے حوالے سے، یا وراثت کا کلیم کرنے، وراثت اور انشورنس کے کلیم کے حوالے سے۔ اور ناظرین جو ستارہ عطارد آپ کے برج کے اوپر جہاں پر 7 نظرات کے ہوئے عروج یافتہ ہے، جو آپ کے بہترین، کیونکہ ستارہ عطارد آپ کی وراثتی معاملات کو دیکھتا ہے، تو 14 سے لے کر ناظرین 29 جون یہ آپ کے وراثتی معاملات کو، وراثت کے حصول کے حوالے سے اور انشورنس کے کلیم کے حوالے سے یہ تاریخیں ناظرین بڑی بہترین ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین ستمبر کی جو تاریخیں ہیں 4 سے لے کر 23 ستمبر یہ بھی جو ستارہ عطارد ہے وہ شرف یافتہ رہتے ہوئے آپ کے برج پر نیک نظرات کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین 23 ستمبر سے لے کر 31 دسمبر یہ آپ کے وراثتی شراکتی معاملات اور آپ کے انشورنس کے کلیم کے حوالے سے، اگر آپ اپنے معاملات کو چند معتبر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے معاملات، خاندانی معاملات یا دیگر آپ کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ عدالت نہیں جانا چاہ رہے، قانونی چارہ جوئی نہیں کرنا چاہ رہے، تو یہ ٹائم پیریڈ جو میں نے آپ کو چند عطارد کے حوالے سے، ستارہ عطارد کے نیک نظرات کے حوالے سے جو میں نے ناظرین آپ کو تاریخیں بتائی ہیں، یہ آپ کے لیے بڑی بہترین ہیں۔ اور یہ ناظرین تاریخیں آپ کے لیے ستارہ عطارد کے حوالے سے بڑی بہترین ہیں۔ ان تاریخوں کے اندر آپ کا ایک اور اس میں چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں یا انٹرنیشنل لاٹریز کے میں آپ کو دلچسپی ہے، تو یہ ٹائم پیریڈ آپ کے انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے حوالے سے بھی بڑا بہترین ہے۔ اور جو بڑے مزید بہترین تاریخیں ہوں گی انٹرنیشنل لاٹریز کے حوالے سے، وہ ناظرین آپ کی 26 سے لے کر 29 جنوری یہ اس میں آپ کا کوئی پرائز بانڈ بھی لگ سکتا ہے اگر آپ دلچسپی لیں تو۔ اس کے بعد ناظرین لیکن اس میں ہم آپ پر ایک بات واضح کر دیں کہ ہم کسی کو بھی جوئے کی ترغیب ہرگز نہیں دیتی، اور نہ یہ ہم کہتے ہیں کہ آپ لازمی کوئی نمبر خرید دیں یا انعامی بانڈ خریدیں۔ تو انعامی بانڈ تو خیر لیگل ہے، قانونی طور پر بھی وہ درست ہے، لیکن ہم کسی کو بھی جوئے کی ترغیب ہرگز نہیں دیتے۔ لیکن جو یہ آپ کے سال کے بہترین دن ہیں، کیونکہ ذائچے میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں، تو اس لیے آپ سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔
تو ناظرین جو انعامی اسکیموں کے حوالے سے ناظرین جو بہترین تاریخ ہیں وہ 26 سے لے کر 29 جنوری بہترین ہے، اور اس کے بعد ناظرین 20 سے لے کر 22 جون یہ آپ کے لیے بہترین دن ہوں گے، اور پھر ناظرین 23 سے لے کر 25 اگست ناظرین یہ بھی انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے حوالے سے بھی بڑے بہترین دن ہوں گے، اور پھر ناظرین 11 سے لے کر 13 ستمبر یہ آپ کے لیے بڑا بہترین ہے، اور پھر ناظرین 2 سے لے کر 3 نومبر، اور پھر ناظرین جو دسمبر کی اس کے اندر بہترین تاریخیں ہیں وہ 13 سے لے کر 16 دسمبر۔ یہ آپ کی اگر کسی نے آپ کو قرض آپ نے کسی کو قرض بھی دیا ہوا ہے تو انہی تاریخوں کے اندر آپ کو قرض بھی آپ کا واپس مل سکتا ہے۔ اور ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ جو لوگ سٹاک مارکیٹ کا حصہ ہیں یا شیئرز وغیرہ خریدتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی یہی تاریخیں بہترین ہیں جو انعامی اسکیموں میں حصہ لینے والوں کے لیے بہترین ہے۔ اب ناظرین ہم بات کریں گے برج عقرب والوں کے دوست احباب کے حوالے سے اور ان کی خواہشات کے حوالے سے۔ ناظرین آپ کی خواہشات کب کب پوری ہوتے نظر آ رہی ہیں، یا آپ کی جو دیرینہ رکی ہوئی خواہشات ہیں یا جو آپ کے رکے ہوئے پروجیکٹس ہیں وہ آپ کو کب پورے کرنے چاہیے، یا اپنے رکے ہوئے کام کب پورے کرنے چاہیے، یا کب بالکل ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ تو ناظرین اس میں جو ستارہ عطارد ہے وہ رجت میں 3 مرتبہ اس سال کے اندر آپ کے ذائچے کے اندر ہے، تو جس دوران آپ کو دوستوں کے حوالے سے آپ کو کوئی تعاون ممکن نہیں ہے، اور آپ کی جو خواہشات ہیں جو آپ کے رکے ہوئے پروجیکٹس ہیں وہ پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اور ناظرین 7 جنوری سے لے کر ناظرین 1 فروری کا وقت ہے، یہ اس میں ستارہ عطارد جو ہے وہ رجت میں ہے، اور اس کے بعد ناظرین جو مشکل ٹائم ہوگا وہ 7 مارچ سے لے کر 25 مارچ کا ناظرین یہ وقت ہے، یہ بھی وبال یافتہ وقت ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین جو توقعات کے حوالے سے بات کریں 2 سے لے کے 25 اپریل ہے، یہ بھی ناظرین رجت کا وقت ہے، اور 5 سے لے کر 29 اگست یہ بھی رجت کا وقت ہے، اور 26 سے لے کر 16 دسمبر یہ ناظرین آپ کو جو دوسروں سے لگائی ہوئی توقعات ہیں وہ نہیں پوری ہو سکیں گی، اور جو آپ کی حسب منشا خواہشات ہیں وہ بھی آپ کے لیے کسی بھی حوالے سے فائدہ لینا کسی دوست سے یا وہ مشکل ہوگا۔ اس دوران آپ نہ ہی امید رکھیں اپنے دوستوں سے کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی تعاون کریں گے۔ اور اس کے بعد ناظرین چند ایسی تاریخیں ہیں جس میں آپ کی ہوئی کوششیں انشاءاللہ جس میں کامیابی ممکن ہو سکے گی، یا جس میں دوست احباب آپ کے تعاون کریں گے۔ تو ناظرین اس میں 14 سے لے کر 29 جون یہ ناظرین عروج یافتہ وقت ہوگا، اس میں حسب منشا آپ کی خواہشات جو ہیں وہ پوری ہوتی نظر آئیں گی۔ اور پھر ناظرین اس کے بعد ناظرین 4 سے لے کر 23 ستمبر کا وقت ہے، یہ بھی ناظرین شرف یافتہ وقت ہے، اس میں بھی آپ کی جو دوستوں سے لگائی ہوئی توقعات ہیں یا جو آپ کی خواہشات ہیں وہ بھی پوری ہوتی نظر آئیں گی۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین 23 ستمبر سے لے کر 31 دسمبر کا وقت، یہ تینوں وقت ناظرین بہترین ہیں سال 2024 کے۔ یہ آپ کے اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اور یہ جو ستاروں کی سات ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس دوران کی جانے والی کوششیں انشاءاللہ برابر ہوں گی، اور آپ کو دوسرے سے جو امیدیں لگائے ہیں یا دوسرے آپ کے جو دوست ہیں یا جو بہن بھائی ہیں یا جو کسی سے آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان تاریخوں کے اندر ممکن ہو سکے گا۔ اب ہم بات کریں گے آپ کی پراپرٹی کے معاملات کے حوالے سے، اور ان لوگوں کے حوالے سے جو لوگ کوئی گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں یا زراعت کا بزنس کرتے ہیں، یا کب آپ کو سال 2024 کے اندر گاڑی خریدنا فائدہ مند رہے گا، یا کب آپ کو اپنے جو پراپرٹی ہے وہ خریدنی چاہیے، یا کب آپ کو پراپرٹی کا بزنس فائدہ دے سکتا ہے، اور کب آپ کو یہ تھوڑے بہت مشکلات آ سکتے ہیں۔ تو ناظرین جو ستارہ مریخ ہے وہ 7 نظرات کیے ہوئے ہے آپ کے ذائچے کے اوپر، یعنی کہ آپ کے برج کے اوپر، وہ 8 جنوری سے لے کر ناظرین 11 جنوری ہے۔ یہ ٹائم پیریڈ ناظرین آپ کے لیے بہترین ہے پراپرٹی کے خریدنے کے حوالے سے، جو لوگ زراعت کا بزنس کرتے ہیں ان کے حوالے سے، اور جو لوگ ناظرین گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں۔ اگر آپ گاڑیوں کا بزنس نہیں کرتے تو اس تاریخوں کے اندر آپ اپنی ذاتی سواری بھی خرید سکتے ہیں، وہ بھی ممکن ہو سکے گی۔ اور پھر ناظرین 4 سے لے کر 7 جولائی ناظرین یہ بڑا بہترین وقت ہے انہی معاملات کے حوالے سے۔ اور پھر ناظرین 18 سے لے کر 30 ستمبر
یہ بھی ناظرین تینوں معاملات کے حوالے سے، جائیداد کی خرید و فروخت کے حوالے سے، گاڑیوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے، اور جو لوگ زراعت کا بزنس کرتے ہیں اجناس کا، ان کے لیے بھی بہترین ہے۔ پھر 24 اکتوبر ناظرین 24 اکتوبر سے آپ کے جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے بہترین ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن اس کے اندر ناظرین چند جو نحس نظرات ہیں آپ کے ذائچے کے اوپر، آپ کے برج کے اوپر، جس دوران آپ کو گاڑیوں کی خریداری نہیں کرنی چاہیے، اور نہ آپ کو زراعت کی خریداری کرنی چاہیے، اور نہ آپ کو پراپرٹی کا خرید و فروخت کرنی چاہیے۔ تینوں حوالے سے آپ کو، اگر آپ ان حوالے سے اگر آپ نحس دنوں کے اندر خریداری کرتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس میں فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ تو ناظرین 9 سے لے کر ناظرین 12 اپریل ہے، یہ نحس گھڑی ہے، اس دوران آپ کو فائدہ نہیں ہو سکے گا ان تینوں کاموں میں۔ پھر اس کے بعد ناظرین 15 اگست سے لے کر ناظرین 17 اگست ہے، یہ ناظرین مشکل وقت ہوگا، اور اس دوران آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے غصے کو بھی قابو رکھیں۔ اور نومبر میں ناظرین 15 نومبر سے لے کر 30 نومبر کا وقت ہے ناظرین، یہ مشکل وقت ہوگا، ریجت والا وقت ہوگا۔ اس دوران آپ کو پراپرٹی کی خرید و فروخت نقصان کرے گی، اور گاڑی کی خرید و فروخت بھی نقصان کرے گی، اور زراعت کے حوالے سے بھی اگر آپ کوئی فیصلے کرتے ہیں تو وہ بھی ناظرین آپ کو نقصان میں جائیں گے۔ اس سال کے اندر ناظرین برج عقرب والے وہ افراد جو بے اولاد ہیں ان کے لیے بھی ناظرین اولاد کی خوشخبری ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال کے اندر ان کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اور ناظرین جیسا کہ میں نے بتایا کہ سارا سال آپ کے لیے یہ سال بڑا بہترین ہے ہر حوالے سے، اور ناظرین اس سال بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اور ناظرین اس سال کے اندر ناظرین ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس دوران آپ دعا کریں اور دعا بھی کریں تو ناظرین آپ کے لیے بڑا بہترین ہے۔ تو ناظرین 1 مئی سے لے کر ناظرین 14 مئی کا وقت ہے، تو آپ دعا کریں، دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اس سال کے اندر ناظرین چند ایسے بھی دن ہیں کہ جو لوگ انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں، انعامی بونڈز کی خریداری میں حصہ لینے کا شوق رکھتے ہیں، یا انٹرنیشنل لاٹریز میں حصہ لینے کا شوق رکھتے ہیں، تو ان کے لیے چند بہترین تاریخیں ہیں کہ وہ کن دنوں کے اندر انعامی اسکیموں میں حصہ لیں۔ تو ناظرین 8، 9، 10 یہ ناظرین جنوری کی بہترین تاریخیں ہیں، اور اس کے بعد ناظرین 18، 19 یہ جنوری کی بہترین تاریخیں ہیں۔ پھر 26 سے لے کر ناظرین 29 جنوری یہ ناظرین انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے حوالے سے بہترین تاریخیں ہیں۔ اور ناظرین پھر فروری کی ناظرین 28 اور 29 تاریخ یہ ناظرین بہترین ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین اپریل کی جو تاریخیں ہیں 9، 10، 11، 12 یہ ناظرین اپریل کی بہترین تاریخیں ہیں۔ جون کے اندر ناظرین جو بہترین تاریخیں آتی ہیں وہ ناظرین 21، 22 اور 26 اور 27 یہ جون کی بہترین تاریخیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین جو تاریخیں بہترین آتی ہیں جولائی کے اندر وہ 4، 5، 6، 7 یہ ناظرین جولائی کی بہترین تاریخیں ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین جو اگست کی انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے حوالے سے بہترین تاریخیں ہیں ناظرین وہ 23، 24، 25 یہ اگست کے حوالے سے ناظرین بہترین تاریخیں ہیں۔ اور پھر ستمبر کے اندر ناظرین جو تاریخیں ہیں وہ 11 سے لے کر 13 تک، اور 28 سے لے کر 30 ستمبر ناظرین یہ بہترین تاریخیں ہیں۔ اور اگر ہم اکتوبر کی بات کریں تو ناظرین اکتوبر میں 20، 21، 22، 23 ناظرین یہ تاریخیں ہیں بہترین۔ اور اگر ہم ناظرین نومبر کی بات کریں تو نومبر میں 2 اور 3 تاریخ، اور دسمبر کے اگر ناظرین ہم بات کریں تو 13 سے لے کر 17 دسمبر یہ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے حوالے سے بڑی بہترین تاریخیں ہیں۔ اب بات کریں گے کہ ناظرین آپ کو امیگریشن کب اپلائی کرنی چاہیے، ویزا کب اپلائی کرنا چاہیے، تو کون سے دن بہترین ہو سکتے ہیں ویزا اپلائی کے حوالے سے۔ تو ناظرین 31 مارچ سے لے کر ناظرین 24 اپریل کا بہترین یہ شرف یافتہ وقت ہے۔ تو امید ہے کہ اگر آپ ان دنوں کے اندر ویزا اپلائی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ آپ کسی بھی حوالے سے باہر جانا چاہ رہے ہیں، بزنس کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، یا مقامات مقدسات کی زیارت کے حوالے سے، تو یہ تاریخیں بہترین ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین 16 جون سے لے کر ناظرین 7 جولائی کا وقت ہے، یہ بھی شرف یافتہ وقت ہے، اس میں بھی اگر آپ کوششیں کریں تو کامیابی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ناظرین 19 مئی سے لے کر ناظرین 12 جون یہ بھی شرف یافتہ وقت ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر بھی آپ بیرون ملک ویزا کے
حصول کے حوالے سے اپلائی کریں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور پھر ناظرین جو بہترین وقت ہے 19 مئی سے لے کر 12 جون اور پھر 18 ستمبر سے لے کر 13 اکتوبر یہ عروج یافتہ وقت ہے۔ اور 17 مشتری جو ہے وہ آپ پر جنوری کے مہینے کے اندر خصوصی طور پر 7 نظرات کیے ہوئے بیرون ملک کے حصول کے حوالے سے اور ویزا اپلائی کے حوالے سے آپ کسی بھی حوالے سے دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہی ٹائم پیریڈ بہترین ہے۔ اور یہی ٹائم پیریڈ ناظرین ان افراد کے لیے بھی بہترین ہوگا جو اپنے ملک سے دور کسی دوسرے ملک میں کوئی جاب کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں یا کسی بھی حوالے سے رکے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین یہی ٹائم پیریڈ جو میں نے آپ کو بتایا دوبارہ دہرا دیتا ہوں ان کے لیے بہترین ہے۔ 31 مارچ سے لے کر 24 اپریل اور 16 جون سے لے کر 7 جولائی اور اس کے بعد 19 مئی سے لے کر 12 جون اور 18 ستمبر سے لے کر 13 اکتوبر اور جنوری فروری کے ناظرین یہ مہینے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑے بہترین ہیں۔ اور ناظرین اس سال کے اندر ناظرین چند ایسے دن ہیں جو کہ 2 اس سال کے اندر سورج گرہن اور 2 چاند گرہن ناظرین ہیں۔ تو ناظرین اس سورج گرہن کے اندر جہاں پر ہر حوالے سے احتیاط کرنی ہے کہ کوئی نیا معاہدہ نہیں آپ نے کرنا اور کوئی زمین جائیداد کی خرید و فروخت نہیں کرنی، منگنی شادی کو طے نہیں کرنا یا منگنی شادی کو کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ نحس گھڑی ہوتے اس دوران آپ نماز آیات پڑھیں اور اپنا ناظرین صدقہ دیں تو وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ اور پریگننٹ خواتین کے لیے بھی الگ احتیاط ہیں، وہ اس کی ویڈیوز پہلے سے ہی میں یوٹیوب پر میری موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ناظرین جو مزید ہر حوالے سے آپ نے احتیاط کرنی ہے وہ ناظرین 25 مارچ کو ناظرین پہلا چاند گرہن لگے گا اور ناظرین ایک سورج گرہن لگے گا 8 اپریل کو اور پھر ناظرین جو چاند گرہن لگنا ہے وہ 18 ستمبر کو لگنا ہے اور 2 اکتوبر کو ناظرین پھر ایک سورج گرہن لگے گا۔ تو ناظرین کل اس سال کے اندر 2 سورج گرہن ہیں اور 2 چاند گرہن ہیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین آپ نے ہر قسم کی سورج اور چاند گرہن کے اندر ناظرین احتیاط کرنی ہے ہر حوالے سے کہ آپ نے کچھ بھی اس دوران نہیں کرنا ہے۔ تو ناظرین جو یہ ہم نے آپ کو ذائچہ بتایا ہے برج عقرب والوں کے حوالے سے تو ناظرین یہ اوورآل ذائچہ ہے اور جو ذائچہ ناظرین آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہوگا وہ ناظرین آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے ہوگا۔ تو ویڈیو کے آخر میں ناظرین تمام دوستوں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔